وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامنے حضرات، درس اسلام کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں، تو آئیے اسی کو مزید سننے کی کوشش کی جائے اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے اور ہمارا اسلام کیا درس دیتا ہے، ہمارے اسلام کے اسباب، حقوق، انصاف کیا ہیں، اس کو سماعت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کا زمانہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے ریاست کا چکر لگاتے، گشت کرتے، جہاں پر لوگ ضرورت مند نظر آتے ان کی ضرورت کو پوری کی جاتی۔ عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ وہ چکر لگاتے، اپنے قرب و جوار کے علاقے میں وہ جاتے اور لوگوں سے حال خیریت معلوم کرتے۔ اسی غرض سے وہ ایک دن نکلتے ہیں، تو جب حال معلوم کرنے کے لیے اپنے ریاست کے لوگوں سے کچھ حال چال پوچھنے کے لیے جب نکلتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک جھوپڑی پر جاتی۔ اس جھوپڑی میں جاتی ہے نظر، تو عمر فاروق اس جھوپڑی کے قریب جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آواز لگاتے ہیں، اس جھوپڑی سے ایک ضعیفہ نکلتی ہے۔ ضعیفہ نکلتی تو عمر فاروق ان سے خیریت پوچھتے ہیں کہ بتا اے ضعیفہ، تمہیں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف؟ تو وہ ضعیفہ عرض کرتی ہے کہ اللہ عمر کو بھلا نہ کرے، اللہ عمر کو بھلا نہ کرے۔ عمر فاروق عرض کرتی ہے اے ضعیفہ، عمر کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ ضعیفہ عرض کرتی ہے جب سے عمر امیر المومنین بنا ہے، جب سے عمر بادشاہ بنا ہے، تب سے لے کر آج تک عمر نے مجھے کچھ بھی نہ دیا، حالانکہ میں ضرورت مند ہوں۔ عمر نے میرا خیال نہ کیا، عمر نے میرا حال نہ پوچھا، تو میں بد دعا نہ دوں تو کیا کروں؟ عمر فاروق پوچھتے اے ضعیفہ، اتنی بڑی سلطنت، اب عمر کو کیسے پتا کہ تم ضرورت مند ہو، تم اس علاقے میں ہو، ضرورت مند ہو، عمر کو کیسے پتا؟ وہ ضعیفہ جو جواب دیتی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے نوجوان، کیا بات ہے کہ جب کوئی حکومت کے لیے تیار ہو، جب کوئی بادشاہ بنے، جب کوئی حاکم بنے، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے علاقے کتنے بڑے ہیں، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے علاقے کے لوگ کیسے ہیں، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ریاست میں کس طریقے سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، کون کون ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں کیسے لوگ ہیں، کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے، کون اچھے ہیں، کون برے ہیں۔ کیا اس کی خیریت لینے کے لیے وہ امیر نہیں بنتا؟ کیا وہ یہ سب حال جاننے کے لیے بادشاہ نہیں بنتا؟ کیا وہ اس سب چیزوں کے لیے حاکم نہیں بنتا؟ تو پھر وہ حکومت کس پر کر رہا ہے؟ تو پھر حکومت کس کام کی، جب اپنے ہی لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اس تک نہ پہنچ سکے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اس ضعیفہ کی بات سے عمر فاروق کے دل تڑپ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ عمر فاروق عرض کرتے اے ضعیفہ، عمر کی اس لغزش کو، عمر کی اس خطا کو تو میرے ہاتھوں میں بیچ دے۔ جب تک عمر کے دور حکومت میں جو بھی تمہیں اب تک تکلیف ہوئی ہے، اس کی میں قیمت دیتا ہوں، اور عمر کی اس تکلیف کو معاف کر دے۔ اس کے بدلے میں جو تم قیمت مانگو میں دینا چاہتا ہوں، اور عمر کو بچانا چاہتا ہوں۔ ضعیفہ کہتی اے نوجوان، میری زندگی میں پریشانیاں بہت ہے، مزید مجھ سے مذاق نہ کرو، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ عمر فاروق عرض کرتے اے ضعیفہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ عمر کی جو بھی خطا ہوئی ہے، جو بھی لغزش ہوئی ہے عمر کی حکومت میں، وہ تم اس کی قیمت بتاؤ، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ضعیفہ کہتی ٹھیک ہے، 25 دینار مجھے دے دو، میں عمر کی اس خطا کو معاف کر دوں گی۔ 25 دینار دو، عمر نے جو بھی غلطی کی ہے میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک آواز آتی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا
اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت علی نے السلام علیکم یا امیر المومنین کہا، ضعیفہ جیسے ہی سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ نوجوان، اسے امیر کہا جا رہا ہے، اسے امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ اللہ گجب ہو گیا، میں اس کے سامنے نہ جانے کیا کیا بول دیا، اب تو گجب ہو گیا۔ ضعیفہ پریشان ہو جاتی ہے، یہی عمر ہے، یہی امیر المومنین ہے، یہی بادشاہ ہے، اور ہم نے اس کے منہ پر کیا بول دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضعیفہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں، اے ضعیفہ گھبراؤ مت، اللہ سب پر رحم فرمائے، اللہ تم پر بھی رحم فرمائے، اللہ مجھ پر بھی رحم فرمائے۔ اے ضعیفہ گھبرانے کی بات نہیں، تو نے سچ کہا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے کہ میں اپنی ریاست کے لوگوں کی خیریت نہ پوچھ پایا۔ اے ضعیفہ مجھے معاف کر اور 25 دینار لے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تحریر لکھتے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد تحریر لکھتے ہیں کہ اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کی حکومت میں ہوئی تھی، جو بھی تکلیف ہوئی تھی، اس کو 25 دینار کے بدلے میں نے خرید لیا ہے۔ اب بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں یہ ضعیفہ عمر کے بارے میں کوئی شکایت نہیں درج کر سکتی۔ اور اس تحریر کو اپنے صاحبزادے کو عمر فاروق دے دیتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں، انتقال ہو جاؤں، تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ اب اندازہ لگائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیفہ سے معافی مانگے اور اس تکلیف کو دینار کے بدلے خرید لیے۔ یہ ہے ہمارا اسلام کا پیغام کہ بادشاہ کوئی بھی ہو، حاکم کوئی بھی ہو، حکومت کوئی بھی ہے کرے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی ریاست کے لوگوں کی خیریت پوچھے، اپنے علاقے کے لوگوں کی خیریت پوچھے۔ اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ تمہارے ریاست میں جو بھی انسان موجود ہے اس کی خیریت پوچھنا ہوگا، ورنہ بروز حشر تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تم اپنے وقت کے کتنوں بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن پیدا کرنے والا رب قدیر بروز حشر تم سے حساب لے گا کہ تمہاری حکومت میں، تمہارے بادشاہت میں، تمہاری موجودگی میں تمہاری ریاست کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اس کا حساب تمہیں بروز حشر دینا پڑے گا۔ اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ تم امیر ہو، بادشاہ ہو یا حاکم ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہارے اوپر کسی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے، چاہے وہ تو اپنے گاؤں کا صدر ہو یا اپنے گاؤں کا سیکریٹری ہو، ٹرسٹ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ٹرسٹ چلا رہے ہو اگر ذمہ دار ہو تم اس کے، کوئی بھی فاؤنڈیشن چلا رہے ہو اگر تم ذمہ دار ہو اس کے، تو جس غرض سے، جس مقصد سے تم اس چیز کو چلا رہے ہو، تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، تمہیں اس پر پورا کھڑا اترنا پڑے گا، غریبوں کا حال لینا پڑے گا، غریبوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تمہیں پوچھنا پڑے گا، ان تک پہنچنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو یہ ذمہ داری جو تمہیں ملی ہے اس کا ہر ایک حساب تمہیں بروز حشر میں دینا پڑے گا۔ اسلام قطعی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ذمہ داریوں سے منہ پھیر لو اور غریبوں کو ستاؤ، غریبوں کا خیال نہ کرو، صرف اپنی کرسی کی فکر کرو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے تو تم بڑھ چڑھ کر کے تم لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، خود بھوکے رہو لیکن لوگوں کو خوش رکھو، خود بھوکے رہو لیکن لوگوں کو بھوکے نہ رہنے دو، خود پیاسے رہو لیکن اپنے لوگوں کو پیاسے نہ رہنے دو، خواہ تمہارے ریاست میں کسی بھی مذہب کے لوگ ماننے والے کیوں نہ ہو، تم ان تک پہنچو اور دین کا پیغام دو، دین کی دعوت دو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان سے محبت سے باتیں کرو، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ توفیق دے اور وہ اسلام کو قبول کر لے۔ اس لیے اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام کے ماننے والے محبت کے ساتھ آپ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ